تو یہ 2002 کی جو 3 کی جو ملاقات تھی آپ کی، اس کے بعد آپ کو مودی کا دوست کہا جانے لگا. اب بہت سارے الگ الگ القاب دیے گئے آپ کو، اور میں کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس میں کون سا لقب جو ہے آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ سرکاری مسلمان ہیں، آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ RSS کے ایجنٹ ہیں، اور ایک اور جو میں نے پرسنلی کافی لوگوں سے گفتگو کی اس دوران میں، اور خاص کر کے جب 14 وغیرہ کے آس پاس 13-14 میں، تو اس وقت ایک نام آپ کو بہت دیا گیا تھا، غالباً آپ اس سے واقف ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، میں پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں. وہ تھا کہ ظفر سریش والا صاحب جو ہیں، ان کو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جو خاص کر کے مسلم طبقہ جو تھا، کہتے تھے کہ یہ ضمیر فروش والا ہیں. تو اس طرح کے جب نام سے آپ کو پکارا گیا، کہا گیا، خاص کر سوشل میڈیا وغیرہ بہت اس طرح کا ایک کہہ لیجیے کیمپین چلا دیا گیا، غدار کہا گیا آپ کو، تو یہ سب سن کر آپ کو سب سے برا کیا لگتا تھا اس میں؟ کمیونیکیشن کی بات کی آپ نے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی جی، اس لیے کہ میں مخالفت بالکل مجھے بہت پسند ہے، اور میں بڑا احترام کرتا ہوں دشمنوں کا. مجھے ہنسی آتی ہے ان بیچاروں پر، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں اکثر جو اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں، جی، بظاہر دیندار. مجھے ایک بات ایک اللہ والے نے اس وقت کہی تھی، اس لیے مجھے کوئی سروکار اس لیے نہیں ہے. انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو یہ جو آپ کو بول رہے ہیں نا، یہ تو اس میں سے دو میں سے ایک تو ہے ہی. ایک تو یہ میرے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں، تو غیبت تو ہے. یعنی غیبت جیسے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، تو کہا کہ نہیں میں تو وہ ہے ایسا. تو آپ نے کہا تبھی تو یہ غیبت ہے. یعنی ایک آدمی چور ہے یا ڈاکو ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بولتے ہو تو وہ غیبت ہے. اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ ایک. اور بولے اگر ایسا نہیں ہے جو وہ بول رہے ہیں تو آبرو ریزی ہے. تو بولے دونوں میں آپ کی تو جیت ہے، اور آبرو ریزی ہے کیونکہ میں اس میں سے کہیں دور دور تک میرا کوئی واسطہ نہیں ہے ان القابوں سے. تو آبرو ریزی کا حساب حدیث پاک میں آتا ہے، یا یہ منکر حدیث ہیں یہ جو لوگ بولنے والے ہیں. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی بڑی نمازیں لے کے آیا ہوگا، کئی حج کیے ہوں گے، زکاتیں خوب دی ہوں گی، لیکن برا بلا کہا ہوگا، آبرو ریزی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، تو ان کو لایا جائے گا. اور کیونکہ وہاں تو روپے پیسے ہوں گے نہیں، تو ان کی نیکی دی جائے گی، اور یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کی جو بے عزتی وہ ختم نہیں ہوگی، تو اس کے گناہ ان پر لادے جائیں گے. تو تب سے مجھے گناہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی نیکیاں تو ملے گی مجھے، اور میرے گناہ بھی ان پہ لادے جائیں گے، یا یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے. تو مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بلکہ ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے اللہ والے نے یہ کہا مجھے، مولانا رابع ندوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے. ایک مرتبہ میرا ان سے بڑا تعلق تھا، تو مجھے انہوں نے کہنے لگا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل اس ملامت کی فکر مت کیجئے، اگر حضرت مولانا زندہ ہوتے علی میں رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کی کام سے بہت خوش ہوتے، اس لیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو جو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اس لیے کہ اکبر کا اور جہانگیر کا آپ کے سامنے معلوم ہے، تو ہو سکتا ہے آپ لڑائی لڑتے اس کے ساتھ، تو اکبر ان کو گرفتار کر لیتا یا جہانگیر گرفتار کر کے پھانسی پہ چڑھا دیتا. لیکن انہوں نے ایک دعوت کا کام شروع کیا، اس کے اندر اپنی محنت کی، اس کی وجہ سے دین زندہ رہا. تو بولے بہت اچھا کرتے ہو آپ. تو اس لیے ان لوگوں کی ملامت سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میری جو ترقی ہوئی ہے میری آبرو ریزی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور مجھے سوٹ کرتی ہے آبرو ریزی. اچھا، آپ نے کبھی لندن کی جب بات کی تو آپ نے کہا کہ مودی صاحب نے آپ سے کہا کہ بھائی میں CM جو پورے گجرات کا ہوں، کیا مسئلے ہیں وہ بتاؤ مجھے، ووٹ مت دو لیکن کام تو کراؤ مجھ سے. تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر میں دیکھوں، اور خبریں آتی ہیں، روز ہی آتی ہیں، کہ مسلم مخالف کسی بھی طرح کوئی اگر بیان آ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو PM کی طرف سے یا کہیں سے بھی کوئی نہ ٹویٹ آتا ہے نہ کوئی بیان آتا ہے. تو یہ کیا خاموش کہہ لیجیے اس کو سپورٹ ہے، سائلنٹ سپورٹ ہے، یا سوٹ کر رہا ہے؟ بھائی دیکھو، میں ایک بات بولوں، مجھے میں نے دیکھا یہ جو کرنے والے ہیں ان کو اگنور، مسلمانوں کو یہ طے کرنا چاہیے. اب بولتے ہیں ہماری پرائرٹی کیا ہے، پہلے ہم یہ تو طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو کن چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے، وہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو اس لیے یہ جو ہے
اس کو بولتے ہیں نظر انداز کرو, یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, ہاں جو برا یہ ہے معلوم ہے, میں بھی روز سنتا ہوں. بہترین اس کا جواب ہے خاموشی, اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو جواب ہی مت دو, اور ہم جو ہمارا پازیٹیو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم کو بھی کوئی بولنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے جو کہا, تو ہم جو آپ نے پہلے ذکر کیا, ہم لوگ دوول صاحب سے ملے, اس کے بعد بھی ہمارا کنٹینیوشن ہوا, تو انہوں نے بلایا یہ تھا کہ بھائی بتائیے کیا ایشوز ہیں مسلمانوں کے, تو سنی ہماری بات. اور ہم لوگ جو تھے ساتھ میں, اس میں خاص ایک فاروق پٹیل صاحب ہمارے گجرات کے ہیں, جو کے پی گروپ کے مالک ہیں. وہ آج کم سے کم ان کی کمپنی 30-35 ہزار کروڑ کی ویلیو ہے, خود 15-20 ہزار کروڑ روپے کی ورتھ ہے ان کی. ان کے وہاں 3000 لوگ تو ڈائریکٹ امپلائڈ ہیں, اور کم سے کم 4000 لوگ کانٹریکچوئل ہیں, 7000 لوگ کام کرتے ہیں ان کے وہاں. اب برسرا وہی ہے نا کہ وہی 2-4-5 آتے ہیں جو ہیں کچھ بھی نہیں. یعنی پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو نام آتے ہیں یا جو تصویریں جن کی میڈیا میں آتی ہے وہ لوگ ہیں جو صرف ٹویٹ کرتے ہیں, یا آ کے کوئی ایک جو کرنے والا طبقہ ہے نا بہت بڑا ہے مسلمانوں میں, جو خاموشی سے کر رہا ہے. یہ فاروق پٹیل صاحب کا کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا, وہ کاروبار تو جو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو فلاح کے جو کام کر رہے ہیں. ایک سکول چلاتے ہیں سورت میں جس میں 8000 بچے پڑھتے ہیں, جو ٹاپ لیول کی سکول ہے, جو جی اور نیٹ کی ایگزام دیتے ہیں بچے وہاں کے. کم سے کم 7 لائبریریاں قائم کی انہوں نے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس کے علاوہ انہوں نے پہلی مرتبہ سورت کی ایک یونیورسٹی میں بی ٹیک ڈگری رینیویبل انرجی میں شروع کی, اس میں مسلمان بچوں کو. اور ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں کام, کہ یہ ہے کہ بھئی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں 100 علاقے, کہ وہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں یونیورسٹی اور کالجز کی, جبکہ ہمارے پاس اسکولیں نہیں ہیں. تو ہم نے ابھی یہ طے کیا کہ ہم ان علاقوں میں اسکولیں قائم کریں ریسیڈینشیل. تو وہ ہے پلان. تو یہ ساری باتیں ہم نے وہاں کہی, اور ہمارا ایک ہی تھا کہ بھئی دیکھیے, ہم کو انہیں 3 چیزیں چاہیے صرف. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے یہ تعلیم یافتہ ہو جائے ایک دم, یعنی جو بھی بہترین تعلیم ہو ہائیسٹ لیول کی وہ آ جائے. تو اس کے لیے ہم کو آپ کی لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہم کاروبار میں اور انٹرپرینرشپ میں ہماری وہ بھی ہم کوئی مدد نہیں چاہتے, یعنی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ریزرویشن نہیں چاہیے, ایک پازیٹیو افرمیشن جس کو کہتے ہیں وہ آپ دیجیے, ماحول چاہیے بس. اور تیسرا ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ انسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیشن نہ ہو, اور ہم کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جیسے فاروق صاحب کے وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں 7000 لوگ, سب لوگ ہوں گے اس میں. مسلمان بھائی کتنے ہو سکتے ہیں, 15-20%. تو یہ ہے کہ دیکھیے اس لیے ان میں جانے کے بجائے یہ سب کہ کون کیا کہتا ہے نہیں کہتا, ٹویٹ کرتا ہے نہیں کرتا, میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت میں بیٹھ کر ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا وہ نہیں ہونا چاہیے.